لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان علی شان ہے قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا، فصلی، اور نماز ادا کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہترین بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ پہلے کے تمام صحیفوں میں بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، بالخصوص ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں. میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، تشریف لانے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کامیابی بتائی کس کی ہے؟ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. یہ جو رمضان المبارک گزرا ہے، 30 دن کا ہم نے کورس کیا ہے، یہ ہمارے تزکیہ کے لیے تھا. ہم پاک ہو جائیں، ہمارے اعمال کے اندر اضافہ ہو، نیکیاں آگے بڑھیں. تزکا، تزکیہ، پاکیزگی، طہارت، بڑھوتری، اضافہ، یہ اس کے معانی ہیں. ہم ذرا غور کریں، نظر دوڑائیں، کیا ہمیں تزکیہ نصیب ہو گیا؟ میں نے 30 روزے رکھے، اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ ساتھ راتوں کا قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت سنی بھی، کی بھی، صدقہ و خیرات، دیگر بہت سارے نیک اعمال. کیا مجھے تزکیہ مل گیا؟ میں نے اپنا دامن گناہوں سے پاک کر لیا، گناہ چھوڑ دیے، نیکیوں کے اندر اضافہ اس کی طرف بڑا ہوں، اور اب میری حالت کیا ہے؟ دیکھیے نا، کوئی بھی کورس اگر کروائے کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ادارہ اپنے امپلائیز کو، تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اس کی صلاحیتیں بڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں 11 ماہ کے بعد سال میں 1 مہینہ کورس کرواتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ کورس صرف تمہارے لیے خاص ہے، سب انسانوں کے لیے نہیں. اللہ نے یہ کورس کروانے کا مقصد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، دنیا میں تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. کیونکہ قیامت کے دن سارے کے سارے بینیفٹ جتنے بھی ملنے ہیں، فوائد ملنے ہیں، کامیابیاں ملنی ہیں، وہ سب کی سب تقوی کی بنیاد پر ہیں.
اس لیے میرے عزیزوں سب سے پہلی قابل غور بات میرے لیے آپ کے لیے یہ ہے، میں بھی آپ سب بھی ہم اپنا جائزہ لیں۔ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یہ کامیاب، عقیدہ اس کا پاک ہے، عمل اس کا پاک ہے، عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، عمل کے اندر سنت کے ساتھ بدعت کی ملاوٹ نہیں ہے، اعمال اس کے پاکیزہ ہیں، اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اسی طرح سے مال اس کا پاک ہے، اس کے اندر شرک کی، شک شبے کے مال کی آمیزش ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو تزکیہ، قرآن پاک اور یہ رمضان جس کا یہ ماہ مبارک تھا، قرآن پاک کا یہ رمضان المبارک، یہ ہمیں یہی پیغام دے کر گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کہ رمضان ہم نے گزار دیا اب سلسلہ ختم، بس اب نیکیوں کا سلسلہ منقطع نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہمیشہ مسلمان بن کے جیو، جب موت آئے اسلام کی حالت میں موت آئے، دنیا سے جاؤ اسلام کی حالت میں۔ ہاں میرے عزیزوں یہ سارا تقاضا مسلمان سے ہی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ رمضان مکمل ہوا تو ہم نیکیاں چھوڑ بیٹھے، یہ تو ایک ریفریشر کورس تھا کہہ لیجئے، تاکہ ہم یہ کورس کر کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر لیں، ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، ہم آگے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ یار میں نے 11 ماہ گزارنے ہیں اور میں نے ان 11 مہینوں کے اندر بھرپور محنت کرنی ہے، نہ جانے کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اب دیکھیے نا شوال شروع ہو چکا ہے، فرمایا شوال میں رمضان کے بعد جو بندہ شوال میں 6 روزے رکھ لے گا، اللہ تعالی رمضان کے اور شوال کے روزوں کو ملا کر اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، یہ بہت اہم اور ضروری چیزیں ہیں۔ دوسری گزارش میری یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے لیے اس نے اس کا نام لیا، اس کا ذکر کیا، تکبیرات پڑھی، رمضان کے روزے رکھ لیے، تکبیرات پڑھنے کے بعد فَصَلَّى، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز کے لیے جمع ہیں، یہ نماز عید ادا کی، یہ ترتیب اللہ نے بتا دی۔ اب اگلی بات یہ ہے میرے عزیزو، یہ نماز صرف رمضان میں نہیں تھی۔ اب دیکھیے نا رمضان گزرا، رات مغرب کی حاضری، اس کے بعد عشاء کی حاضری، اور آج فجر کی حاضری مساجد میں لے لیجئے۔ کیا نماز صرف ہمارے اوپر رمضان میں فرض ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت اس کو فرض کیا۔ ایک آنے والا آیا، اللہ کے نبی جی مجھے بتائیے میں نے جنت میں جانا ہے، دلنی علی عمل، کوئی عمل بتائیے جنت کا داخلہ مل جائے۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ تصلی الصلوات الخمس، 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، رمضان آئے روزے رکھنے ہیں، مال ہو زکوٰۃ دینی ہے، استطاعت و طاقت و حج کرنا ہے۔ جی اس کے علاوہ فرمائے اس کے علاوہ نفلی عبادات کر لو، بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جو آپ نے بتایا اس پر عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلینظر الى هذا، میرے صحابہ جنتی بندہ اگر تم نے دیکھنا ہے نا تو اس کو دیکھ لو۔ دیکھو میرے عزیزو اسلام کتنا آسان ہے، آئیے ہم ان چیزوں کی پابندی کریں۔ رمضان میں جن چیزوں کا اہتمام کیا، روزہ رکھ کر ہم برا بولنے سے، برا کرنے سے، غلط بولنے سے، غلط کرنے سے رکے رہے، یہی مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کے لیے اس کو معمول بنا لیجئے، غلط نہ کہنا ہے، غلط نہ کرنا ہے، یہی اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ قول بھی اچھا، فعل بھی اچھا، اللہ تعالیٰ یہی باتیں ہمیں قرآن پاک میں بار بار سمجھاتا ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بات سمجھائی۔ اگلی گزارش یہ ہے، الحمدللہ رمضان گزرا، بہت سارا سبق دے کر گیا، بہت ساری اصلاح ہوئی، نیکیوں کا سلسلہ رہا، اسلام کی آبیاری اسی طرح رکھیے، نیک اعمال پر اسی طرح سے دوام رکھیے، اور
اور رمضان میں جس طرح ہم اللہ کے فضل و کرم سے دکھی انسانیت کے کام آتے رہے، سحریاں کرواؤ، افطاریاں کرواؤ، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، حقداروں کی مدد کرو، اپنے مال میں ان کا حصہ رکھو، یہ سب کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے۔ اب یہ سلسلہ ختم نہیں، چلتا رہنا چاہیے۔ آج دیکھیے امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے کھڑے رہیں۔ آج دیکھیے فلسطین میں بیت المقدس میں رمضان المبارک کے اندر یہودیوں نے قبلہ اول کے تقدس کو پامال کیا، وہاں کے مسلمانوں پر اس کے دروازوں کو بند کیا، پڑھنے والے نمازیوں کی نماز اس کو ڈسٹرب کیا اور ان پر تشدد کیا۔ یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ مظلوم مسلمانوں کے حق میں کھڑی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسلمان ہیں، دنیا بھر کے دیگر مظلوم مسلمان ہیں، الحمدللہ پاکستان ہمیشہ ان کی آواز بنا ہے۔ یہ افغانستان کے اندر آپ دیکھیے آپ کے صدقات، زکات، اللہ نے اس میں کتنی برکت ڈالی۔ دنیا کی سپر پاور اکیلا نہیں، اپنے ساتھ لایا ہوا پورا اتحاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں زمین بوس کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یہ بیچارے بھی سر و سامانی کے عالم میں رہنے والے، اور آپ دیکھیے اس جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ آج ان کی معیشت کو بھی مضبوط کر رہا ہے۔ اور ہم لوگ شروع سے غلامیوں میں، کل ایک بزرگ ملے کہتے ہیں ہم تھے نعرہ لگانے والے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ کل عصر کے بعد ملے، ہم دعا کرتے ہیں عصر کے بعد آخری روزے کو تو اٹھ کے ملے، کہتے ہیں آپ نے دعائیں کی اور گلے لگ کر کتنی دیر آنسو بہاتے رہے، یہ پاکستان ہم نے یوں بنایا لیکن آج پاکستان کی قدر نہ ہو سکی۔ ایک غلامی سے نکلے تھے، دوسری کئی غلامیوں میں آ گئے۔ آج ہمارے معاشی معاملات پر IMF کا کنٹرول ہے، فیٹو فیصلے کرے گی ہمارے، ان کو پابند کر دو، ان کو چھوڑ دو، ان پر پابندی لگا دو، یہ خدمت نہ کرنے پائیں، یہ عملہ لوگوں کے درمیان میں نہ رہے۔ لیکن الحمدللہ کام بولتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس بار بھی رمضان المبارک میں آپ کے بھائیوں نے، آپ کے بیٹوں نے پورے ملک کے اندر سحریاں کروائی، افطاریاں کروائی، ساری رات جاگے، سیلاب آیا تو سر فہرست رہے، زلزلہ آئے تو یہ سب سے سر فہرست۔ الحمدللہ یہ کام بولتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاں میرے عزیزوں، جذبہ جہاد سے ہمیشہ ہی سرشار رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، یا اللہ کشمیر، فلسطین، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما، اور اگر اللہ موقع عطا کرے تو اللہ ہم جانے کے لیے بھی تیار ہے، اللہ ہم ہر وقت تیار ہے۔ یہ دل کے اندر نیت، ارادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی دل میں نیت رکھی، قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا نا تو منافقوں کی صف میں کھڑا ہوگا، موت آئے گی تو منافقت کی۔ ہم نے اپنے پیارے نبی کے فرمانے عالی شان کو مد نظر رکھنا ہے، دل میں جذبہ جہاد رکھیے، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعائیں، ان کی خیر خواہی، اللہ کی بارگاہ میں ان کی آزادی کے لیے، اور اپنے وطن عزیز پاکستان کی ہمیشہ خیر خواہی۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاکستان کو صالح اچھے حکمران عطا فرما، یہی کمی ہے سب سے بڑی، مگر نہ معاشی مسائل تو کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ چٹکی میں حل کرنے پر قادر ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے میرے بندے میری طرف توجہ کتنی رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے تم اللہ کے بن جاؤ اللہ تمہارا بن جائے گا۔ افغانستان والوں کے پاس کیا تھا؟ کہتے ہیں آج افغانستان کی معیشت ہم سے مضبوط ہے، نہ انہوں نے کوئی قرضے لیے، نہ انہوں نے اپنی معیشت کو سود کے حوالے کیا، اور آج دو بڑی سپر پاوروں کو شکست دینے کے باوجود ان کی معیشت پھر بھی مضبوط ہے ہم سے۔ حکمرانوں تمہیں سبق لینا چاہیے، آج تم پورا رمضان انہی باتوں میں گزار دیا، اس کی ٹانگیں کھینچ، اس کو نیچا دکھا، غریب عوام مر رہی ہے بیچاری، مہنگائی کے ہاتھوں جنازہ نکلا جا رہا ہے، اور
परवाह ही नहीं। आओ मेरे अजीजों, अल्लाह के फजल व करम से हमें ये सबक सीखना चाहिए। ये जिनकी बारियां लगी हुई थी, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, और जनाब इस तरह बारी बारी आ रहे हैं, अवाम का तो ख्याल ही कोई नहीं। हम अवाम ही हमेशा पिसते, गरीब बेचारा गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है, और अमीर वो है कि उसके तकल्लुफात ही खत्म होने पर नहीं आते। आइए, उस कौम की हालत खुदा ने कभी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अपना आप तुम खुद बदल लो, अल्लाह वादा करता है अल्लाह तुम्हारे हालात को भी बदल देगा। अपने गुनाहों पर तौबा इस्तिग़फ़ार, सच्ची तौबा, ये आज सबसे अहम मौजू है हमारे मुआशरे का। हर बंदे की आंखें देख रही हैं, कान लगे हुए हैं, कहां से यार हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के लिए, इसकी आवाम के लिए खुशखबरी आए। हाँ, ये खुशखबरी आएगी तो अर्श से आएगी। लौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ, अगर लोग ईमान ले आए, तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह फरमाता है फतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे हम खोल देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यही मैसेज है, इस्लाम मजबूत हो, ईमान मजबूत हो, हम उसकी आबियारी करते रहें, नेक अमलों पर हमेशा मुस्तकिल मिजाजी हो, और जज्बा जिहाद दिल के अंदर हो, मजलूम मुसलमानों की हिमायत हो, और गरीब गुरबा की हमदर्दी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।